أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا تھا، نکاح کے سلسلے میں اور عورتوں سے صحبت وغیرہ کے سلسلے میں بہت سارے احکام بتائے گئے تھے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلہ قسم کے سلسلے میں کچھ ہدایت دی گئی ہے. آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھا کر بیان کرتا ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں بات کی اہمیت پیدا ہو، وزن پیدا ہو، اس کو قائل کرنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے قسم کھاتا ہے. اب قسم کھانے میں شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی قسم کھائے، فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اور پھر بعد میں مصلحت اس میں نظر آئے کہ جو ہم نے قسم کھائی ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا اس کو کرنے میں مصلحت نظر آئے، یا فلاں کام کروں گا ہم نے قسم کھائی اس کے نہ کرنے میں مصلحت نظر آئے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے. اب ابتدائی دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں بعض صحابہ نے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی، اور اس زمانے میں یہ تصور تھا کہ اللہ کا نام لے کر اگر کسی نے قسم کھا لیا اب اس کو پورا ہی کرنا ہے، اس قسم کو ہم توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا نام لے کر قسم کھائیں گے اور پھر قسم پورا نہیں کریں گے، اس کو توڑ دیں گے تو گویا اللہ کے نام کی توہین ہو جائے گی. تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے رہبری کی گئی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. عرضہ کہتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والی چیز. اللہ کو یعنی اللہ کے نام کی قسم کو یا اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے پورا کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بنائیے. ان تبروا کہ تم اچھا کام کرو، وتتقوا تقوی والا عمل کرو، وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. یعنی اللہ کی قسم کو نیک کام کرنے کے لیے یا تقوی کا کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنے میں رکاوٹ نہ بنائیے. اب بعض مفسرین نے کچھ واقعات بھی نقل کیے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ان کی کفالت میں بہت سارے لوگ رہتے تھے، وہ ان کے نان نفقے کی ذمہ داری سنبھالتے تھے. تو ان کے خاندان کے ایک شخص تھے مستح نامی، ان کے حالات بہت تنگ تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعاون کیا کرتے تھے، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو اس میں یہ بھی پھنس گئے
اور الزام ثابت ہوا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ آئندہ سے ہم مصطح پر خرچ نہیں کریں گے۔ ایسے ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے، ایک صحابی نے کسی معاملے میں قسم کھائی کہ اس کے بہنوئی اور بہن کا کچھ معاملہ ہوا تو بہنوئی کی کسی عمل سے وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا اور ان کے آپس میں اصلاح کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ بات کیجئے، اصلاح ان کے آپس میں اصلاح کیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ کا نام لے کر قسم کھایا ہے تو اس کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بنائیے۔ تبرو، بر کے معنی اچھا کام کرنا، اچھے کام کے کرنے کے لیے، تقوی کا کام کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اللہ کے نام کو آپ رکاوٹ نہ بنائیے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اس لیے میں اچھا کام، فلاں کام نہ کر سکتا، آپس میں اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کوئی قسم کھا بھی لی ہے لیکن اب مصلحت اس میں نظر آئی کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کو میں پورا نہ کروں بلکہ اس کو توڑ دوں، تو قسم توڑنا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں اور ہر چیز سے خوب واقف بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ نے بتایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں لغو چیزوں کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارا مواخذہ ان چیزوں میں کرے گا جس میں تمہارا دل پختہ ہو۔ یعنی قسم آدمی جو کھاتا ہے کبھی بالارادہ کھاتا ہے، کبھی بلا ارادہ کھاتا ہے۔ بلا ارادہ کا مطلب زبان سے نکل گیا، جسے عربوں میں عام طور پر تکیہ کلام تھا، ہر بات پر واللہ تاللہ کہتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ان کا معمول تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر یا بالارادہ قسم نہیں کھاتے تھے بلکہ زبان پر چڑھا ہوا تھا، کسی بات پہ فوراً قسم زبان سے نکل جاتی تھی، یا کبھی غصے میں آ کر قسم کھا لیا، حالانکہ ارادہ نہیں تھا، زبان سے نکل گیا، یا کبھی کسی پچھلے واقعے کے سلسلے میں قسم کھایا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں کیا ہے لیکن معلوم ہوا کہ اس نے وہ کام کیا تھا۔ تو اس طرح سے جو قسم جان بوجھ کر بالارادہ آدمی نہیں کھاتا ہے بلکہ بلا قصد زبان سے نکل جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس قسم کے بارے میں پکڑ ہوتی ہے جو قسم آدمی بالارادہ کھاتا ہے۔ ارادہ نیت ہوتی ہے، مستقبل میں کوئی کام کروں گا، مستقبل میں کوئی کام نہیں کروں گا، اس کی بالارادہ اگر آدمی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کے نہ کرنے پر پھر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو کے معنی بیکار چیز، تمہاری ایمان کہتے ہیں یمین کی جمع قسم، تمہاری بیکار قسموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی بلا ارادہ جو قسمیں کھاتا ہے آدمی اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ قسمیں کھانا نہیں چاہیے، ویسے قسمیں کھانا شریعت پہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، شیطان کی نشانی بتائی گئی، منافقین کی نشانی بتائی گئی کہ وہ بار بار قسم کھا کر اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے ان قسموں کا جس میں تمہارا دل پختہ ہو، یعنی جو تم نے بالارادہ قسم کھائی ہے، نیت کر کے قسم کھائی ہے، اب اس قسم کے بارے میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے، کرنے نہ کرنے کا حساب ہوتا ہے۔ اگر آدمی قسم کھائے اور پورا نہ کرے، قسم توڑ دے، تو اس کا کفارہ جیسا کہ آگے بھی اس کو بیان کیا جائے گا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا
جو عام کھانا جو کھاتے ہیں، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پھیلانا، یا ایک باندی کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اسی لیے کہ اگر کسی نے بالارادہ کوئی قسم کھایا تھا اور بعد میں معلوم ہوا قسم توڑنے میں بھلائی ہے تو قسم توڑنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا بردبار ہے، متحمل مزاج ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ قسم کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے رہنمائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا